अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ख़ाबर अब्बास यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लाइफ ऑब्जेक्टिव यानी मकसद हयात पर। बामकसद ज़िंदगी गुजारना कामयाब लोगों का शेवा रहा है। ज़िंदगी में जब एक ख़ास मकसद का तयन नहीं हो जाता तो ज़िंदगी बावकार नहीं गुज़र सकती। दरअसल आप यूँ समझ लें कि मकसद एक ऐसा खूंटा है कि जब तक उसके साथ इंसान बंध नहीं जाता तो उसके भटकने के बहुत चांसेस रहते हैं, और जब वो एक सिमत का तयन कर लेता है तो वो एक डगर को पकड़ लेता है। मकसद, आप कह लें कि मकसद एक ऐसी ताकत है जो आपकी ज़िंदगी की तलखियों में, ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशों में से, शुकूक व शुबहात में से, ख़दशात में से एक साबित कदमी के साथ आपको गुजारती है और आपको एक कामयाब इंसान बना देती है। ये एक ऐसा साथी है आपका कि जो आपको एक सिमत देता है और एक रास्ते और एक डगर से भटकने नहीं देता। अच्छा चलें, अब बात यह है कि आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से जाके एक अपने लिए एक सूट परचेज़ करते हैं, एक एलसीडी परचेज़ करते हैं, या कोई भी, इवन आप एक सब्ज़ी की दुकान से जाके सब्ज़ी ही अपने लिए ख़रीद के लाते हैं, तो आप इतने केयरफुल होते हैं और एक चीज़ ख़रीदने के लिए 10 जगहों पे जाते हैं, आप ठोक बजा के उस चीज़ को ख़रीदते हैं। अब अगर आप कंपैरिजन करें उस चीज़ का जो आप अभी आपके सामने की एग्ज़ाम्पल दी, आपने इस मकसद के साथ जो इतना कीमती है, जिसने आपकी ज़िंदगी को बनाना भी है और आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ना भी है, अगर दोनों की कदर व कीमत को मेजर करें, कंपैरिजन करें, तो आपके ख्याल में किसकी कदर ज़्यादा है, किसकी कीमत ज़्यादा है, कौन ज़्यादा नायाब है? तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली आपका जो एक मकसद हयात है उसका कोई मैच नहीं है। तो जिस वक्त आप अपने मकसद हयात का तयन करते हैं तो आपको कहीं ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आपको अपने शौक़, अपने मेलान, अपनी ज़रूरत, हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और मद्देनज़र रखनी होगी, और ये चीज़ अपने पल्ले से बांध लें कि कोई भी इंसान, कोई भी बड़ा इंसान अगर बड़ा बना है तो उसके पीछे उसका एक अजीम मकसद था, उसके अजीम मकसद ने उसको बड़ा बनाया है। आप मिसाल ले लें, कायदे आज़म की मिसाल ले लें, उन्होंने पाकिस्तान बना डाला, एक कितना बड़ा मकसद था, तो आज मोहम्मद अली जनाब को हम कायदे आज़म कहते हैं। लिहाजा आप भी इस चीज़ को अपना मकसद का तयन करते हुए ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आपका मकसद वसी होना चाहिए, आपका मकसद बुलंद होना चाहिए। और एक चीज़ और मद्देनज़र रखें कि कभी भी आपका मकसद ऐसा ना हो जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो। अगर आप अपनी ज़ात का फ़ायदा उससे लेना चाहते हैं तो उससे औरों को भी फ़ायदा हो, आपके माशरे का फ़ायदा हो, इंसानियत को फ़ायदा हो, आपकी फ़ैमिली को फ़ायदा हो, तभी आप उस मकसद को एक अजीम मकसद कह सकते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है अक्सर जहनों में कि लोग समझते हैं कि जितने आपके असबाब हैं उसके मुताबिक भी आपका मकसद होना चाहिए, जिस रास्ते को आपने चुनना है मंजिल भी वैसी होनी चाहिए। नहीं, इट इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा कभी नहीं होता। देखें, हमेशा मकसद का तयन पहले होता है, रास्ते का चुनाव बाद में होता है। रास्ते का चुनाव है, मकसद का तयन है। और साथ ही आप मिसाल लें, दुनिया में तारीख़ उठा के देखें, हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमानों के एक अजीम हुक्मरान, बड़ी बड़ी सल्तनतों को उन्होंने चैलेंज किया और फ़तह याब हुए। दुनिया के अंदर उन्होंने अमन कायम किया, एक सिस्टम दिया दुनिया को। क्या उन्होंने ढेरों असबाब पहले इकट्ठे किए थे? क्या ढेरों फ़ौज इकट्ठी की थी? नहीं, उनका एक मकसद अजीम था। पहले उन्होंने अपने मकसद को सामने रखा और चल पड़े, अल्लाह पे तवक्कल किया, चल पड़े। कायदे आज़म ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, नेल्सन मंडेला ने क्या किया? क्या उनके पहले असबाब थे? उन्होंने अपने असबाब को मद्देनज़र रखते हुए मकसद का तयन किया? नेवर, ऐसा नहीं होता। मकसद का तयन पहले होता है, असबाब बाद में मुहैया किए जाते हैं। देखें, कहते हैं कि सफ़र है शर्त
مسافر نواز بختیرے ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ اب ایک سٹیج ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مقصد کیا ہے، مقصد کی افادیت کیا ہے، مقصد کا تعین کیسے کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اب انتہائی اہم فیز میں ہم جا رہے ہیں، لہٰذا آپ بالکل یو مسٹ بی آل ایئرس۔ اب بات ہم یہ کریں گے کہ مقصد کا حصول کیسے ممکن بنایا جائے، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، آپ کے پاس زیادہ راہ کیا ہونا چاہیے، آپ کیسے اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ دیکھیں یہ وہ مرحلہ ہے، اب آپ کے سفر کا وہ سٹیپ آ گیا ہے، وہ فیز آ گیا ہے، آپ اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں جہاں آپ کے عزم، آپ کے حوصلے اور آپ کی حکمت و دانش کا امتحان ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس تناظر میں وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ہم نشیں ہو جائیں، ان لوگوں کی کمپنی، ان کی سنگت اختیار کر لیں جو آپ کے ہم مقصد ہیں۔ اگر آپ کے ہم مقصد نہیں تو کم از کم آپ کے لیے حوصلے کا باعث بنے، آپ کے لیے کم ہمتی کا باعث نہ بنے۔ اس کو اگر دیکھیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو ڈاکٹرز کی سنگت اختیار کرنی پڑے گی، اگر آپ نے بزنس مین بننا ہے تو آپ کو کاروباری حلقے میں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا تاکہ آپ کو وہ رنگ ڈھنگ آئے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہو اس فیلڈ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ پرندے اپنے ہم جنس پرندوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، باز بازوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، کوے کووں کے ساتھ اٹھتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ باز کے ساتھ فاختہ اڑ رہی ہو۔ لہٰذا آپ کو بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے، عازم سفر ہونے کے لیے، آپ کو وہ لوگ اپنی کمپنی میں لانے ہوں گے جو اس فیلڈ کے ہیں تاکہ آپ کے لیے اپنی منزل کا حصول ایزی رہے اور آپ ڈی ٹریک نہ ہوں اور آپ کو ہر وقت ایک گائیڈنس میسر رہے، آپ کا مائنڈ اور آپ کی اپروچ پازیٹیو رہے، اپنی منزل پہ لگی رہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا اور اپنے عزم میں پختہ رہے تو کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اب ایک اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ راہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں مقصد کے حصول کے لیے سب سے ضروری اور سب سے قیمتی زیادہ راہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ عشق ہونا چاہیے۔ جب آپ نے ایک مقصد کا چناؤ کر لیا ہے تو وہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ٹرین ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ جاتی ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے، رستے میں درخت بھی آتے ہیں، ڈیفرنٹ سینز آتے ہیں، پہاڑ آتے ہیں، بڑے پیارے پیارے مناظر آتے ہیں، تو کیا ٹرین رک جاتی ہے؟ کیا ان میں الجھ جاتی ہے؟ کیا اس کی توجہ ان کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو کبھی بھی وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتی۔ یہی آپ کو بھی کرنا ہے۔ دیکھیں آپ جب جائیں گے، اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے، مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں گے تو رکاوٹیں بھی آئیں گی، کئی موڑ آئیں گے، کئی ایسے مواقع آئیں گے آپ کے لیے کہ جب آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بس اٹ از انف فار می، اب میں چھوڑو، بس کہیں اور چلتے ہیں۔ آپ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں، آپ کا ذہن الجھ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر منزل تو آپ کے ہاتھ سے چلی ہی جائے گی، آپ کا وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور آپ ریورس ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے اپنے سفر پر نکلنا ہے، اپنے منزل کے حصول کے لیے آگے بڑھنا ہے، اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے نکل پڑنا ہے آپ نے، تو پھر آپ نے نہ تو یہ دیکھنا ہے کہ رستے میں کیا ہے، آپ کے ارد گرد کیا ہے، لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، کون آپ کی ہمت کم کر رہا ہے، کون آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے، کہاں آپ کے لیے سٹمبلنگ بلاکس آ گئے ہیں، ہرڈلز آ گئی ہیں آپ کے لیے، نہیں۔ اور کبھی یہ بھی نہیں سوچنا کہ رستے کی طوالت کتنی ہے، رستہ ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ منزل کا حصول تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس شوق اور دھن میں یہ خیال رکھیں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں بعض اوقات اپنی منزل میں لوگ اتنے مگن ہو جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ ایک شوق ہے آپ کا، ایک دھن ہے آپ کا، عشق ہے، محبت ہے منزل سے،
مگر آپ ایک انسان ہیں، آپ نے اپنا وقار بھی قائم رکھنا ہے. جب اپنا وقار قائم رکھنا ہے تو آپ کو دوسروں کے وقار کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. آپ کو حصول منزل کے لیے ہر جائز یا ناجائز رستہ نہیں بلکہ صرف جائز رستہ اڈاپٹ کرنا ہے، تاکہ آپ جب اپنی مقصد کو پا لیں تو آپ کے دل میں کوئی ملال نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ مقصد پا لیں مگر آپ کو اپنا ذہنی اور قلبی سکون ہی نہ میسر ہو، جو سب سے بڑی دولت ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ بات پوری طرح پک بھی کر گئے ہیں، مقصد کو سمجھ بھی گئے ہیں، اور مقصد کا حصول کیسے ممکن ہو، مقصد زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور کیسے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے اس تک پہنچنا ہے. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کرے. اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے یہ، آپ اسے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں. اپنے کمنٹس سے ضرور مجھے نوازیے گا، ضرور اپنے کمنٹس دیں تاکہ ہم مزید اس میں امپرومنٹ لا سکیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ. تھینک یو. ہیو اے نائس ٹائم.